السلام علیکم، میں صبح خارق انشاءاللہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میری ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیا کریں، لائک۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بجٹ آ گیا ہے اور بجٹ آ رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ میں کیا پہلے ہمیں کون سی ریلیف دی گئی ہے جو اب بجٹ میں دی جائے گی۔ اور زیادہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، ٹیکسز بے حساب کر دیے گئے ہیں جو جو ہمارے قابو میں نہیں ہے، جو کسی کے بھی قابو میں نہیں ہے۔ آپ یہ ان ٹیکسوں کے بہانے آپ لوگوں نے ہر چیز مہنگی کر دی ہے۔ بجلی پانی تو پہلے ہی مہنگا تھا، بجلی تو اتنی مہنگی تھی کہ کوئی دینے کے قابل نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں نے اس پہ بھی نظر ثانی نہیں کی۔ آپ نے صرف وہ کام کیے ہیں جو آپ کو جس سے سہولت ہو، آپ کو جتنا پیسہ آپ کے ہاتھ آ سکے۔ آپ لوگوں نے بجٹ اس طرح سے تیار کیا ہے، مگر ہمارے لیے یہ بجٹ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ آپ تھوڑی سی بھی اگر ہمدردی کر دیتے اور بجٹ میں کچھ نرمی لے آتے تو شاید ہم لوگ مانتے، لیکن بجٹ تو وہی ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ نہ پیٹرول میں ہر چیز میں آپ نے مہنگائی شدید ترین کر دی ہے۔ کوئی دال سستی نہیں ہوئی، کوئی گوشت سستا نہیں ہوا، کچھ بھی سستا نہیں ہوا، صرف مہنگائی اور مہنگائی اور مہنگائی ہے۔ تو خدا را اس مہنگائی کی طرف دیکھیں آپ لوگ۔ سب سے پہلے تو عثمان بخاری نے پورے پاکستان کو تن کے رکھا ہوا ہے، وہ ان کا جملہ ہے، تن کے رکھا ہوا ہے۔ اب وہ ایسے ایسے جملے استعمال کرتی ہیں جو ہم نے کبھی سنے نہیں ہوتے، لیکن سمجھ آ جاتی ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ اب انہوں نے حافظ صاحب کو تن کر رکھنے کا مطالبہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو اچھا کیا ہے، آپ نے تن کے رکھا ہوا ہے، لیکن میں یہ کہتی ہوں چیف جسٹس صاحب آپ سے التماس کرتی ہوں کہ آپ نون لیگ کو تن کے رکھیں، کیونکہ انہوں نے اتنے بگاڑ پیدا کیے ہوئے ہیں، انہوں نے اتنی چالاکیاں کر کے، جیسے کہ شہباز شریف حکومت میں آئے، نواز شریف آئے ہیں، مریم نواز آئی ہے، اور مریم نواز نے تو حدیں پار کر رکھی ہیں مہنگائی کی۔ اتنی مہنگائی تو ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی جو آج کل ہے۔ آج کل کی نسل مہنگائی سے پاگل ہو چکی ہے، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کیا کریں، زندگی خراب کر کے رکھ دی ہے۔ اور کوئی گھر کا بجٹ بھی تیار کرو تو وہ پورا نہیں ہوتا کسی کا بھی، کیا کریں۔ اب آدمی کے اگر جتنی آمدنی ہوگی وہ اتنا ہی خرچ کرے گا، لیکن مہنگائی دیکھتے ہوئے ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ اب ہم غریبوں کے لیے ہی بولتے ہیں، ہم غریبوں کے لیے بولتے ہیں، ہم ان کے لیے کہتے ہیں آپ ان کی امداد کریں، ان کی طرف دیکھیں، ان کی پریشانیاں دور کریں، ان کو دیکھیں۔ ہر بندہ یہاں پریشان ہے، چاہے وہ متوسط ہو چاہے غریب ہو، لیکن ایک امیر ہے جو عیش کی زندگی گزار رہا ہے، جن میں آپ لوگ شامل ہیں۔ جو آپ لوگوں کے پاس اتنی آسائشیں ہیں، اتنی گاڑیاں ہیں، اتنی اے سی ہیں، اتنے ڈالر ہیں، اتنے روپیہ ہے، اور جو آپ نے دبئی سے لے کے پورے دنیا میں اسٹاک کیا ہوا ہے۔ خدا را وہ نکالیں باہر اور ہمارے ملک کو خوشحال کریں۔ خدا حافظ۔